نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرضی روزہ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کے، ساری عمر بھی روزے رکھتے رہو، اس کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں نام، روزہ آنکھ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، اپنے پیٹ کا بھی ہے، انسان بے حیائی سے بچے، اس چیز کا بھی روزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بار بار نہیں ملنی۔ یہ زندگی جو دنیا سے چلا جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ جوانی میں گیا ہے، بڑھاپے میں گیا ہے، وہ حج کرتا ہوا فوت ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا فوت ہوا ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس نے کبھی لوٹ کر نہیں آنا۔ زندگی تھوڑی ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے لے جائے اسے۔ قرآن مجید میں آتا ہے روح کے بارے میں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم جتنی بھی بلندیوں کے علم کے اوپر پہنچ جاؤ اور بہت ٹیکنالوجی اور سائنس ترقی کر جائے اور انسان اپنے علم کے کلابے ملا لے، فرمایا روح کو نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ قل الروح من امر ربی، یہ رب کا حکم ہے، جب چاہے وہ اسے بھیج دیتا ہے، جب چاہے اسے بلا لیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زندگی امانت ہے، ہمیں اس امانت سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں لوگ شہرت کے لیے زندگی ضائع کر دیتے ہیں، مجھے شہرت مل جائے، میری پہچان بن جائے، میرے فالورز بڑھ جائیں، میرے ویڈیو کے اوپر ویوز زیادہ آ جائیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی دولت کے، کوئی کرسی کے، کوئی عورت کے، کوئی روٹی کے، کوئی بوٹی کے، کوئی ووٹی کے، لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی جس مقصد کے لیے دی تھی،
کہ تو اس امانت کو لے اور اس سے اپنی آخرت بنا۔ اللہ اکبر، یہ تھا نا جی اصل مسئلہ۔ کیوں؟ دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میری امت کی 60-70 سال کے درمیان تک کے بس۔ فرمایا میری امت کی عمر جو ہے نا جی وہ 60 اور 70 سال کے کیا جی درمیان۔ آپ دیکھیں کسی جنازگاہ، ایک دن صرف آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، ایک جنازگاہ کے اندر 24 گھنٹے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ اس میں جنازے جوانوں کے زیادہ ہیں یا بوڑھوں کے زیادہ؟ آپ دیکھیں گے کہ بوڑھوں کی بجائے جوانوں کے جنازے زیادہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے جو امانت دی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، وہ آخرت بنانے کے لیے، کہ اے انسان تو اپنی آخرت بنا، اپنی آخرت کی طرف توجہ کر۔ اور ہم نے اس زندگی جو تھوڑی سی ہے اسے دنیا کے کاموں پہ لگایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی 25-30 سال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے، جب موت آتی ہے نا اس وقت ایک لمحہ بھی انسان طلب کر رہا ہوتا ہے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے، مولا کریم تھوڑی سی مہلت دے دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تعالیٰ جی تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اسے قیمتی بنائے۔ آخرت زیادہ ہے، دنیا تو تھوڑی سی۔ دیکھیں جب انسان فوت ہو گئے جو 1400 سال پہلے، باب آدم علیہ السلام کے وقت کے، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کے، وہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور زندگی زیادہ ہے کہ جی آخرت زیادہ ہے؟ آخرت زیادہ ہے۔ 50,000 سال کا صرف ایک دن ہونا ہے جس میں حساب ہونا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن جس میں صرف حساب ہونا ہے۔ جنت دوزخ تو پھر بعد میں شروع ہونی ہے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب بندہ مر جاتا ہے نا جی، میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، جب بندہ مر جاتا ہے نا کوئی نہیں یاد کرنا۔ میری اولاد، آپ کی اولاد صرف یاد کر لے گی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا۔ ایک پیڑھی، آپ کی اولاد جس کو آپ نے پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، پڑھایا ہے، جن کو آپ نے لباس خرید کے دیا، جن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی میت کے اوپر لڑائی وراثت کی جھگڑا شروع کر۔ جس وقت بڑھاپا آتا ہے نا، بچے بابے نو فارغ کر چھڑتے ہیں، اللہ، اسی وقت جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا جی ساڈا حصہ تو وہ تسی کی اتنے مل مار کے بیٹھے جے، قبر تڑیے لتاں نے، اس طرح ہی کہتے ہیں نا جی۔ بابا جی کو فیل کر دیتے ہیں، جھگڑا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ ہم علماء ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں نوجوان، اور آ کے بزرگ بھی کہتے ہیں، بچے کھڑے پہ گئے قاری صاحب میرے مرندہ انتظار ہی نہیں کرتے پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حصے دو، پتہ نہیں تم مرنا کدوں ہے۔ استغفر، بڑا وراثت کے بڑے جھگڑے آتے ہیں، بڑے جھگڑے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور کسی نے یاد نہیں کرنا، کسی نے یاد نہیں کرنا، بھلیکھا ہے تہاڈا۔ بڑے بڑے اچھے لوگ دنیا سے جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، اج انہاں دے نام بھی قبراں دے نام و نشان مٹ گئے۔ تسی اور ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ آخرت بناؤ۔ جب بندہ آخرت کی طرف مر کے روانہ ہوتا ہے نا جی، پھر ہمارے رشتہ دار دنیا والے نہیں رہتے، اگلے رشتہ دار بن جاتے۔ ہمارے رشتہ دار یہ دنیا والے نہیں، رشتہ دار ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار اگر ہم اچھے ہوئے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے یہ ہمارے رشتہ دار یہ ہیں اصل۔ اگر ہم برے ہوئے، مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، پھر اللہ معاف فرمائے برے بروں کے ساتھ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو علیین میں نیک لوگوں کی روحوں میں مل جاتا ہے، نیک بندہ، اور برا سجین میں چلا جاتا ہے۔ جب علیین میں ایک بندہ جاتا ہے نا تو وہ ادھر ایک بندہ پوچھتا ہے میرے پتر دا سنا کی حال ہے،
پوچھتے ہیں، مسند احمد کی روایت، پوچھتے ہیں سنا میرے پتر دا کیا حال ہے، تو محلے دار میرا رشتہ دار آیا ہے، وہ کہنے لگا وہ تو میرے سے پہلے فوت ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا اللہ اکبر، پھر وہ ہمارے اندر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا. اللہ. او بھائی جان، قرآن مجید میں پتہ کیا آتا ہے؟ سب سے عزت والے لوگ انبیاء ہیں. انبیاء کرام سب سے عزت والے لوگ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ نبیوں کا آپ کو واقعات سنائے ہیں، ان کے نام بتائیں. لم نقصصم علیک، ہم نے بعض کے نہیں اکثر کا آپ کو بتایا ہی نہیں ہے. وہ انبیاء جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو امتوں کی طرف آئے، نہ ان کی امت کا ذکر مل رہا ہے، نہ ان نبیوں کے نام مل رہے. اللہ اکبر. ہے وہ نیک؟ نہ انبیاء کا نام، نہ ان کی امتوں کا نام، ہر چیز ختم ہو گئی. اسی طرح ہم نے مٹ جانا. ہمارے رشتہ دار اور لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے جب نیک بندہ دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی بیوی اسے تنگ کرتی ہے نا، پریشان کرتی، تنگ پریشان کرتی ہے نا، جو جنت کی حور جو اس کو ملنی ہوتی ہے نا، وہ ادھر اس عورت کے لیے بد دعائیں کرتی کہ میرا خامد تیرے پاس چند دنوں کی امانت ہے اور تو اسے پریشان کر رہی ہے، تو اسے حرام کے لیے اکسا رہی ہے، تو اسے بے حیائی کے لیے اکسا رہی ہے. وہ جنت کی حور جو دنیا کی عورتوں سے اگر بری عورت ہے تو اس سے وہ زیادہ خوبصورت. جنت کی ایک حور کی آنکھ کی چمک سے دنیا روشن ہو جائے، آنکھ کی چمک سے، سبحان، اور اس کے دوپٹے کی خوشبو سے ساری دنیا مہک جائے، سبحان. لیکن اگر دنیا کی عورت نیک ہوئی، اپنے خامد اللہ کی فرما بردار ہوئی اور دکھ سکھ کی ساتھی بنی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ان کے نقش قدم پہ چل کے جس طرح انہوں نے نبی کی خدمت کی، اوکھے سوکھے وقت میں اپنے خامد کی خدمت گزار رہتی ہیں، تو پھر یہ جنت کی حوروں کی بھی ملکہ ہوگی. کیونکہ جنت کی حوروں کو تو وہ حسن ملا جو ان کو اللہ نے دیا ہے، اور جو اس عورت نے نماز پڑھی، اپنے خامد کی خدمت کی، جو روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات دیا، اللہ اکبر، اس کا حسن الگ ہی ہوگا. سبحان. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد میرے عزیز بھائیوں یہ ہے، اپنے وال توجہ دو. فلاں میرا فلاں ایسے ہے جی، فلاں ایسے. وہ چلیا تو اپنا سوچ، تو اپنی سوچ. تیری قبر الگ ہے، تیرے سوال و جواب الگ ہے. قیامت کو تجھ سے رب نے پوچھنا ہے ان عمرہ فیما افنا، عمر کتنے گزار کے آئے، وان شبابہ، جوانی کدھر گزاری، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا. انسان مجھ سے پوچھنا ہے، آپ سے پوچھا جانا. اللہ اکبر. اور ادھر انسان دوسروں کا سوچتا رہتا ہے. کئی بندے ساری عمر نہ رشتے داراں دا برا سوچ سوچ کے مر جاندے. وہ تانوں چلے رب نے کام ہی دیتا ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر روشن فرمائے. ان کا ایک شاگرد آیا، کہنے لگا حضرت میرے کئی مقتدی ہر وقت میری غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، مولوی صاحب اینجے، مولوی صاحب اینجے. تو مولانا اسماعیل سلفی، اللہ اکبر، اللہ غری کے رحمت کرے، ولی کامل، اللہ اکبر. میرے بھائیوں وہ کہنے لگے او اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے دھوبی رکھے ہوئے یہ جو علماء کی غیبتیں چغلیاں اور ان کے اوپر ایسے ہی فضول اعتراضات کرتے ہیں، اللہ نے یہ ہمارے دھوبی بنائے. کیونکہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ معیار کی عبادت نہ ہوئی، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ نے پھر ان لوگوں کو ہمارا دھوبی بنایا ہوا ہے. یہ باتیں کر کر کے ہمارے گناہ بخشواتے رہتے ہیں اور ہمارے بھی اپنے سر ڈالتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وہ کسے دا کئی لوگوں کا برا سوچتے سوچتے مر جاتے. کھانے کے وقت اپنی پلیٹ کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ دجے دی پلیٹ دیکھن گے، وہ دے کنیاں بوٹیاں پئیاں نے ایسے ہی ہوتا ہے نا.
کئیوں کی نگاہ ہی دوسرے پہ ہوتی، اپنا دیکھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے مجھے کتنی صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اولاد دی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی بیویوں پہ نظر ہے، دوسروں کے بچوں پہ نظر ہے، دوسروں کے رزق پہ نظر ہے، دوسروں کے اوپر نظر نہیں رکھو۔ قرآن میں اللہ فرماتے قو انفسکم و اہلیکم نارا، او چلیا تو اپنی فکر کر، دجیاں دی چھڑ، میں رب انہوں نے پوچھ لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ایسے ہی کہتے تھے نا، فاستقم کما امرتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں۔ انا کفیناک المستہزئین، جو مخالف ہے میں خود رب انہیں پوچھ لوں گا، لیکن سونیا تو جڑے راستے اندر چلے ہیں اتنے چلدا رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زندگی امانت ہے، اور اس امانت کے وقت کے اندر اللہ ایک موسم بہار نیکیوں کا بھی لے کے آتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ پتہ کون سا ہے جی؟ رمضان المبارک۔ صبح میں کہتا ہوں جس کو رب نے بخشنا ہوتا ہے نا، انہوں رمضان دی زندگی چ لے کے آتا ہے۔ اللہ نے بہانے بنانے ہوتے بخشنے کے۔ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اب اللہ نے اسے بخش دیا، سبحان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، بھوکی مار دی، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دی۔ جانوروں کے بھی حساب ہونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانور کو ذبح کرنا ہے ذبح کرو، اس کو سامنے باندھ کے نشانہ مار کے تیر اندازی کر کے اذیت سے اسے نہ مارو۔ فرمایا جانور ذبح کرتے وقت اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، تم تو اسے دو موتیں دے رہے ہو، ایک تم نے ذبح کرنا، دوسرا اس کے سامنے چھری تیز کر رہے۔ ہم سمجھتے جانور کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جانور کو کیوں نہیں پتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، صحابہ ڈر گئے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دو اسے۔ وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بولنے لگا، آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلا۔ مالک کو بلایا گیا، فرمایا یہ تمہاری شکایت مجھ سے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ مجھ سے تمہاری شکایت لگا رہا ہے، تم کھانا کم دیتے اور کام زیادہ لیتے۔ تو اس لیے لوگوں کو چھوڑو، رب نے ہمارے لیے موسم بہار رمضان لے آیا، اور اللہ چاہتے ہیں میرے بندے ایک آنسو بس گرا، آئے ہائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت خون نکلتا ہے، وہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے شہید کو اس کا گھر جنت میں دکھا دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا 6 بشارتیں ملتی ہیں شہید کو، شہید ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بخشش کا سامان بنایا ہوا ہے رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ بخشا جائے۔ ایک قطرہ تو وہ ہو گیا جو اللہ کے راستے میں، اور دوسرا قطرہ آنسو کا۔ اللہ نو آنسو بڑے پسند ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ اللہ سے ڈرتا ہوا، معافی مانگتا ہوا، توبہ کرتا ہوا، ایک آنسو بات۔ ساڑیاں تو آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، قسم اللہ، ہماری تو آنکھیں خشک ہو گئی مسلمانوں۔ اتنے فلسطینی روز بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ کائنات کے جتنے مسلم حکمرانوں ہو چوڑیاں پہن لو، زنانیوں کے لباس پہن لو، تمہیں غیرت نہ رہی خدا کی قسم۔ حجاج بن یوسف جس کے بارے میں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، اس کو راجہ دہر کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس بندے نے ادھر ایک قافلہ مسلمانوں کا لوٹا ہے، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو جو 17 سالہ عمر کا تھا، فرمایا جاؤ اور جا کے ہند کے اندر راجہ دہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے آؤ۔ ادھر ایک مسلم عورت نے مسلمانوں کو پکارا۔ آج ہم کہہ رہے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس رکھیں گے، کیوں رکھیں گے؟ اقوام متحدہ کیا ہماری لگتی؟ انما المؤمنون اخوہ، ہمارا ہمیں قرآن مجید درس دیتا ہے تم سب مسلمان بھائی ہو، ایک جسم ہو، ایک دیوار ہو، تمہیں ایک اگر تکلیف ہوگی پاؤں پہ پورا جسم درد محسوس کرے گا۔ فرمایا تم مسلمانوں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے،
ان شہید بچوں نے خدا کی قسم عدالت لگانی رب کے سامنے۔ قرآن میں آتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک زندہ در غور کی ہوئی بچی جس کو مار دیا گیا، اور آج میرے بھائیوں حرام بچے جن کے عورتیں وہ پھینک جاتی ہیں کوڑے اور کچرے کے ڈھیر کے اوپر، مار دیتی ہیں، پیٹ کے اندر مار قتل کروا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں ان سب کا حساب دینا پڑے۔ یہ بچوں نے فلسطین میں جو شہید ہو رہے ہیں، اتنا ظلم مسلم حکمران بھائی جان انہوں نے سانو سیاپا پا دیتا ہے، الیکشن کرواؤ فلاں کراؤ، پتہ ہی نہیں اب کوئی ایشو اٹھائے جی۔ پوری کی پوری میڈیا ٹیم، سیل پورا کا پورا میڈیا ٹیم اس وقت الیکشن ڈسکس کر رہی ہے، نئے وزیر اعظم کو ڈسکس کر رہی ہے، دنیا کے معاملات کو، اور تمہارا باپ فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، تمہیں پتہ چلے ایک مسلمان کس طرح اذیت سے، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہمارا رمضان بھی گزرنا ہے، اللہ ہمارے مقدر میں کرے۔ ہم نے صبح کے ٹائم سحری کرنی ہے، رات کو افطاری کرنی ہے، مشروبات پینے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا ہے، تراویحیں پڑھنی ہیں، جمعے پڑھنے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ شاپنگ کرنی ہے، عید منانی ہے۔ آپ ان بچوں کو دیکھیں جن کا باپ بھی نہیں رہا، جن کی ماں بھی نہیں رہی، دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اور ایک بچے کی تصویروں نے دکھائی، ایک باپ ہے، اس کے 3 بچے ساتھ ہیں، اور ان کی لاشیں میرے بھائیوں، ایک انہوں نے سیلفی کہا زندہ کی سیلفی، اور فرمایا یہ دونوں سارے شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کے میتوں کی سیلفی لے گئے۔ اللہ دیکھیں تکلیف اس بات کی کہ کوئی مسلم حکمران آگے نہیں ہوا۔ خیر موضوع اور طرف چلا جائے گا، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ جسے بخشنا چاہتا ہے اسے رمضان کی نعمت دے دیتا ہے۔ سبحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو فرشتہ جبریل آ گیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا اس جیسا نکھٹو انسان رغم انفہ، برباد ہو جائے ایسا بندہ، اور اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ بندہ جو اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ سمندر ٹھاٹھا مار رہا ہے اللہ کی رحمت کا، رب نے جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے جہنم کے کتنے دروازے ہیں جی؟ کیوں جی؟ 7 دروازے۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ اللہ نے اتنے جنت رکھی ہے۔ صبح اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی، لوگوں میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، تم جتنے بھی گناہ گار ہوئے مجھ سے معافی مانگ لینا، شرمندہ ہو جانا، آنسو بہا دینا، منہ ویسا بنا دینا، میرے سامنے ہاتھ اٹھا دینا، مجھے تیرے ہاتھوں کی، فرمایا مجھے خالی لوٹاتے شرم آئے گی، مجھے سفید بالوں کی شرم آتی ہے۔ بوڑھے آدمی بوڑھی عورت جب اللہ سے دعا کرتی ہیں، فرمایا میں رب اسے خالی لوٹا دوں، اس کی دعا رد کر دوں، مجھے شرم آتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے پیغامات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک تو بڑی نعمت ہے۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا روزے صرف تم پہ فرض نہیں، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے کہ روزہ فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے نا جی، فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، فرمایا یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اور آج کل دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے روزے بہار کے اندر ہی گزریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جنہوں نے رکھنے ہو نا جی، شٹرنگ کے اوپر مزدور میں نے دیکھے، انج پسینہ چوریا ہے، میں نے وہ بندہ ساتھ والا کہنے لگا پانی پی لو عیسی صاحب، وہ کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جنہیں رکھنا ہو نا جی وہ سولی پہ چڑھ کے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر روزے کے اندر تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں روزے رکھ رہے تھے۔ فرمایا میرے سونے نبی خواب میں ملے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سونے عثمان آج کا روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔
جب رمضان المبارک طلوع ہوتا ہے نا جی، چاند نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب رمضان آنا ہوتا ہے فرمایا اس رمضان کے مہینے کا چاند دیکھو یقین کے ساتھ، فرمایا جب نکل آئے اگلے دن روزہ رکھو، سبحان، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو، سبحان اللہ۔ سارا نظام اسلامی کون سا ہے نا جی؟ قمری ہے، چاند کے اوپر ہے۔ عیسائیوں کا جنوری فروری کس پہ ہے؟ شمسی، سورج کا ان کا نظام۔ لیکن ہمارا اسلامی نظام کس پہ ہے جی؟ چاند پہ۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے چاند کیا ہے؟ فرمایا یہ وقت مقرر کرتا ہے، مہینے بنتے ہیں، دن بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کوئی بتی چوتی نہیں، یہ پنجابی مہینے چوتی تک بھی میرے حل جاندے نے۔ تو ہمارے یہ جو دوسرے مہینے ہیں، کیا نام ہے، انگریزی مہینے، یہ 31 تک بھی جاتے ہیں نا جی، 28 تک بھی جاتے ہیں، 31 تک بھی جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی مہینہ فرمایا صرف 29 ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے جی؟ 30 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رمضان جیسے آتا ہے نا جی، سبحان اللہ، انج لگتا ہے رب نے اپنی رحمت دی چادر سارے ہوتے پاک، سبحان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وگرنہ پورا سال جنت کے دروازے پتہ کب کھلتے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایک جنت کا دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، جو قیامت والے دن بند ہوگا، وہ کون سا ہے جی؟ باب التوبۃ مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ صبح بھی کھلا ہے، شام بھی کھلا ہے، یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے جب تک کہ قیامت کا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرضی کوئی آئے رب سے معافی مانگے، رات کو دن کو، آپ کو اور اللہ مجھے بار بار مکہ مدینے کی زیارت کی توفیق۔ ادھر میرے بھائیو 24 گھنٹے آ رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، طواف ہوئی جا رہے ہیں، لوگ روئی جا رہے ہیں، معافی مانگی جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر کی لذتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کے در کھل جاتے ہیں سارے، اور جہنم کے رب بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے میرے فرشتے اب اعلان کرنا شروع کر دے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرنے والے اب اور تیز ہو جا، دوڑ کے آ، اور زیادہ جو ہے نا نیکیاں کر۔ اور اللہ کا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، او بدکاری کرنے والے، او شراب پینے والے، نماز چھوڑنے والے، اور رب کی بغاوت کرنے والے، او حرام کی طرف جانے والے، اکثر باز آ جا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، باز آ جا، روزہ نہ چھڑ، نماز نہ چھوڑ، اللہ اکبر۔ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جہنم سے آزادی ہوتی، سبحان اللہ۔ کئیوں نے بنایا ہوا نا جی، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا عتق من النار، جہنم سے آزادی کا، نہیں، سارے رحمت کے، سارے مغفرت کے ہیں، سارے جہنم سے آزادی کے۔ یہ جو حدیث جو بیان کی نا کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی، لوگ تحقیق نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے کسی نے بنا دی۔ سارا مہینہ ہی رحمت ہے، سبحان اللہ، سارا مہینہ ہی بخشش ہے، سارا مہینہ جہنم سے آزادی ہے، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری ماؤں کو، فرمایا سب کو اللہ تعالیٰ جی جہنم سے آزاد فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جوش مارتی ہے کہ ایک رمضان میں عمرہ کوئی کرتا ہے نا، اللہ حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تم نے عمرہ کیا ہے، جاؤ حج کا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ کبھی موقع بنے رمضان میں جاؤ، سبحان اللہ۔ ایک عمرے کا اجر تعدل حجتاً، حج کے برابر ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ روزہ جو ہے یہ قیامت کو سفارش بھی کرے گا، اپنے جس نے اس کا احترام کیا، عزت کی، اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ کی طرف سے ایسا انعام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو ہوا آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری سے زیادہ پسند۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آگے اللہ فرماتے والصائمین والصائمات، جو بندہ روزہ رکھنے والے مرد ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش کی آرڈر کر دی۔ سبحان، فرمایا مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ ایک حدیث میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے خطبے میں، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، توحید پہ رہتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ایک نفلی روزہ رکھے نا جی، 70 سال بندہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ کتنے سال جی؟ 70 سال جہنم سے دور ہوتا ہے نفلی روزہ رکھ۔ اور فرضی فرمایا اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ جی روزے دار کا اجر کتنا لکھیں؟ سبحان، کتنا اجر لکھیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ بندہ چھپ کے بھی کھا پی سکتا ہے، نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو فرمایا روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب اس کا اجر بھی میں اپنی شیان شان دوں۔ وہ اجر پتہ کیا ہے؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اذا افطر، جب روزہ افطار کرتا ہے، جس ویلے پانی اندر جاتا ہے انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، تو فرمایا انسان اس کو کیا کہتا ہے جی؟ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ نے فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ نبی پاک دعا پڑھتے تھے۔ یہ اکثر افطاری کے وقت دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک افطرت، اس طرح کر کے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ صحیح دعا پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرتے، بعد میں پھر جب پانی پیتے تو پڑھتے ذهب الظمأ، پیاس چلی کی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہوگی، وثبت الاجر انشاءاللہ۔ فرمایا 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت افطاری کرتا ہے خوشی آتی، چہرے پہ رونق آ جاتی، اور دوسری فرمایا کس وقت کہ جب اذا لقی اللہ، جب یہ روزے دار اللہ کو ملے گا نا جی، تو روزے نے نوجوان شکل اختیار کر کے آ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی اس نے بڑا احترام کیا، عزت کی، پتہ کس وقت؟ جس وقت باپ نے کام نہیں آنا، ماں نے کام نہیں آنا، رشتہ داروں نے کام نہیں آنا، سنگی بیلی۔ دنیا میں انسان کہتا ہے نا جی میرے بھراواں تو بھی ود جی، تو پھر تیرے نال قبر کیوں نہیں گیا؟ 2-4 دن کا رونا ہے، قبریں بھول جانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ایک نسل یاد رکھ دیئے، کوئی پوتے یاد رکھتے دادے دی قبر نو۔ آج کنے ایسی بیٹھے ہیں جنہاں نو دادے دی قبر دا پتہ ہو؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک نسل جڑی پیو والی ہوندی ہے وہ یاد رکھ دیجئے، کیونکہ انہیں پیو نے پالیا ہوندہ ہے، وہ ماں پیو دی قبر یاد رکھ دے۔ کون پوتا ہے جڑا دادے دی قبر یاد رکھدا ہے؟ کیڑا پڑ پوتا ہے جڑا پڑ دادے دی قبر یاد رکھدا ہے؟ کیڑا سکڑ دادے دی قبر یاد رکھدا ہے؟ کوئی نہیں یاد رکھتے۔ اس لیے اپنی قبر کو ٹھنڈا کر کے جاؤ، نیکیاں کر کے جاؤ۔ فرمایا اذا لقی اللہ، جس وقت یہ روزے دار اللہ کو ملے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت سے نوازے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی ساری بھوک پیاس، روزے میں آتی ہے نا جی بھوک پیاس، جو انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے، روزے کی حفاظت کرتا ہے، کوئی لڑے بھی تو کہتا ہے نہیں میں روزے چاہ۔ انسان اپنی بیوی سے جو ہے الگ رہتا ہے، اپنے سارے معاملات کو روزے کے سارے قواعد پورے کرتا ہے، احترام کرتا ہے روزے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو اتنی عزت، اس کی ساری پیاس دور کر دے گا، سبحان۔
اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے۔ روزے داروں کو آواز پڑے گی اس دروازے سے گزر جاؤ۔ سبحان۔ اور روزہ کس چیز کا ہے جی؟ صرف منہ بنندہ؟ اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج کل پتہ کیا ہے، روزے دار بڑے لڑتے ہیں، کہتے یار انہوں روزہ بڑا لگتا پیا جی کہتے تڑکا لگیا روزے دا انہوں۔ صوفی صاحب روزہ رکھ کے نا جی توے تے بہ گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے بہو دے کمرے چ نہ جائیو، آج بہو جی نے روزہ رکھیا جی، وہ اے سی چ بیٹھا جناب، تڑکا لگیا انہوں، وہ اے سی کمرے چ کوئی کام نہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے، اے سی چل رہا ہے، روزہ بہو دے کمرے نہ چاہیے، بہو جی بڑے تڑکا لگیا جی، بہو جی توے تے بیٹھے نے، آج انہوں دا روزہ جی۔ انا للہ و انا، روزہ رکھ کے کیا مطلب ہے پورے پنڈ نو اگے لا لینا ہے؟ روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے بیوی بچوں کو گالی گلوچ کرتے جانا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی بھی کرتا ہے تم اس کو کیا کہو؟ انی صائم۔ وہ بھائی جان میں روزے چ میں لڑ نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں کہ روزہ افطار کر کے آئیں اس وقت لڑنا ہے، نہیں، روزہ چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ افطاری ٹائم اتنے میں کہنا صبح سے تے لڑائی ہو پی روزے داراں نے، روٹیاں بوٹیاں تے لڑائیاں کرنا لی، اللہ نا نا نا، جو اللہ نے دیا ہے صحابہ، میں کہتا ہوں ان جیسا کوئی کمال انسان ہے ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے ہی ان کے دلوں کو نور سے، ایمان نور سے مزین نہیں کیا تھا، ان کے اندر بڑی کوالٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عثمان گھر تشریف لائے اور کہا کہ پتہ کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے اماں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، جیسے کمزور کمزور لگ رہے ہیں۔ اماں جی نے کہا 3 دن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، اللہ، پانی پی لیتے، ساڑھے کو دانیاں دا جنہ پڑولا بھریا پیا، چاولاں دا بھریا پیا، پورے سال 2 سال جناب لوگ راشن دے نال گھر بھرے پے نے، پتہ ہی نہیں اتنی دولت۔ نبی رحمت للعالمین جن کی انگلی کے اشارے سے اللہ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، جن کی انگلیوں سے رب نے چشمے نکالے، جن کو رب نے سدرۃ المنتہا تک لے کے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نبی کو لوائے حمد دیا جائے گا، جس نبی کے پیچھے سارے نبیوں کو رب نے کھڑا کر دیا، اس نبی کی حالت ہے۔ اماں عائشہ فرمائے 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، گھر میں ہے ہی کچھ۔ حضرت عثمان رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑا تم نے کرنا ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے حضرت عثمان گھر گئے، 15-16 بکریاں، جانور، راشن لے کے گھر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات خوشبو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روٹی کی خوشبو تازہ کی، کھانے کی خوشبو آئی، تو پوچھا کون دے کے گیا؟ اللہ، یہ سننے والی بات ہے، جن کو آپ کو اللہ نے دولت دی ہے نا، آپ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا وہ سنیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون دے کے گیا؟ اماں عائشہ فرمانے لگی عثمان آیا تھا وہ دے گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے عثمان کی، وہ تو جنتی انسان ہے، سبحان اللہ، ساتھ روٹی کھا رہے لقمے۔ اماں عائشہ فرماتی بار بار دہرائی جا رہے اور آنکھوں سے آپ کے آنسو آ گئے۔ فرمایا کیا بات ہے عثمان کی۔ اس لیے رب نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنے ارد گرد دیکھا کرے، نماز پڑھتے دیکھا کرے، اسی طرح رشتہ داروں میں دیکھا کرے۔ یہ رمضان آ رہا ہے نا، اللہ اکبر، خیال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ پتہ کر کوئی نیکی تیری نکل آئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جی کوئی نیکی نہیں۔ فرمایا دیکھو، فرمایا جی ایک نیکی میں نظر آندی پئی، تو مینوں مال رج دیتا سی اور میں نے یہ اس کے بارے میں کیا تھا، اپنے منشیوں کو کہا تھا کوئی ماڑا آئے تو انہوں قرض مانگتا ہے قرض دے دو، اگر دے دے ٹھیک ہے، نہ دے معاف کر دو، مہلت مانگتا ہے مہلت دے دو۔ میں نے بڑے لوگ میرے رشتہ دار آتے تھے، اللہ تعالیٰ جی میں دے ہی جاتا تھا، بس تو مینوں دے ہی جانا سی، میں اگوں دے ہی جانا سا، سبحان۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے، فرمایا اللہ معطی وعن القاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جی یہی میرے پاس نیکی تھی، اللہ فرمائے گا جاؤ تو نے میرے بندوں پہ شفقت کی، رحم کیا، میں رب العالمین تجھ پہ رحم کر کے تمہیں جنت دیتا ہوں۔ سبحان۔ اور ایک بندہ لایا جائے گا جی مالدار، ایسڑیا بنیا، مال کا گھمنڈ، غریب رشتہ داروں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، شادیوں پہ نہیں بلاتا، ملتا نہیں ہے، سٹیٹس بڑا ہو گیا میرا، غرور تکبر آ گیا ہے۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کو بھول گئے ہیں؟ جن کے پاس دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، بیویاں بھی تھی، مال ڈنگر، زمینیں، جائیدادیں، سب کچھ تھا، اللہ نے سب کچھ آہستہ آہستہ واپس لے لیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اوپر دانے نکل آئے، محلے والوں نے، بستی والوں نے باہر نکال دیا، ان کی بیوی ایک ہی پاس رہ گئی، دولت بھی گئی، شہرت بھی گئی، سب کچھ گیا، اولاد بھی گئی، فوت ہو گئے سارے، ایک بیوی صرف کام کرنے کے لیے گئی۔ حضرت ایوب بہت نحیف بیماری اور بڑا صبر کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر تکلیف نہ دی، تو قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب روئی جا رہے ہیں اور ساتھ کہنے ربی انی مسنی الضر، رب جی تھوڑی جی تکلیف میں نو آئی ہے، حالانکہ سالوں سال تکلیف آئی ہے، لیکن رب سامنے مڑا یا منہ بنا کے ربی انی مسنی، مسکین نالا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فرمایا ایوب مجھ سے دعا کر رہے ہو، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فرمایا ہم نے تیری دعا قبول کرنی، یہ چشمہ نکلا ہے، نہاؤ، پانی پیو، ابھی ایک لمحے میں تمہیں شفا دے دیتا۔ بیوی واپس آئی، پہچان نہیں سکی، پوچھنے لگی ادھر ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو کدھر ہے؟ میرے ایوب میرے خامد تھے۔ فرمانے لگے چلیے میں ہی ایوب، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ سونے کی بارش اللہ نے آسمانوں سے، ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا، مغرورہ ہوگا، کبھی خرچ نہیں کیا کسی غریب پہ، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ خیرات نہیں دیا، ہمیشہ یہی کہا مولوی تو مانگتے ہی رہتے، مسجدوں میں تو اپیلیں ہی ہوتی رہتی ہیں، یہ تو صرف کام ہی ان کا یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بھوکھا تھا، تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ مجھے کپڑوں کی ضرورت، مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ مجھے جوتے کی ضرورت تھی۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں تو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، تو ان چیزوں سے غنی ہے۔ فرمایا میرا فلاں بندہ، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری جو ہے نا والدہ، تیرا رشتہ دار، تیرا تاتا تایا، تمہاری علاقے کی مسجد کا مولوی صاحب، امام صاحب، نمازی لوگ، فرمایا ان میں سے فلاں فلاں تمہیں پتا تھا کہ یہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، تمہیں پتا تھا عید والا دن ہے، اس کے گھر کھانے کے لیے آج کوئی کھانا اچھا نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، تمہیں پتا تھا اور تیرے پاس مال تھا، تو نے جان بوجھ کے اس کی مدد نہیں کی، تو نے میرے بندوں پہ رحم نہیں کیا، جا میں تجھ پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ پکڑا گئی نے۔ تو رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلا عمل میرے بھائیوں روزہ ہے، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ جو ہے نا جی، یہ صرف زبان یعنی کہ صرف منہ بننا روزہ نہیں، بلکہ قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے اغض للبصر واحسن للفرج، یہ روزہ انسان کی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ انسان کو جو ہے نا جی وہ پاک دامن بناتا ہے، اور اگر ہم روزے کے اندر جناب موبائل چلائی جا رہے ہیں، بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہے ہیں، اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ آ گیا، اب یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا چیز، کیسے کوئی چیزیں پکڑتا ہے گناہ، چلو وہ تو ہو گیا، اب پوٹے چل رہے ہیں، پوٹے، یہ پوٹا بولے گا، یہ بول کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائیں ہاتھ کے ان پوروں کے اوپر تسبیح کیا کرو. فرمایا یہ قیامت والے دن تیرے حق میں گواہی دیں گے. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ میں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزے میں جھوٹ نہیں نہ چھوڑتا اس کا کوئی روزہ نہیں. فرمایا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے جی وہ بندہ رزق حرام سے بچتا ہی نہیں ہے. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے بلکہ اکثر کئی لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے. کہتے قاری صاحب ان کی روزہ رکھاں گے تو جھوٹ بولیں گے, اس لیے روزہ ہی نہیں رکھنا تو جھوٹ نہیں چڑھنا. روزہ چھوڑ دیا ہے کہ میں جی مارکیٹ میں بیٹھا ہوں. قاری صاحب موبائل مارکیٹ ہمارے ماڈل ٹاؤن گجرا والے میں ہے نا جی, ادھر میں ساتھ ہی مسجد میں ہوں. تو کئی ساتھی میں نے پوچھا ہے تم روزہ کیوں نہیں رکھتے, مجھے پتہ چلا ہے. تو وہ کہتے جی قاری صاحب جھوٹ بولنا ہوتا ہے. روزہ چھڑ دیتا ہے جھوٹ بولنا سے. یہ نہیں کیا روزہ رکھ لوں جھوٹ جوڑ دو. نعوذ باللہ من ذالک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرضی روزہ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کے ساری عمر بھی روزے رکھتے رہو اس کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. تو اس لیے روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں نام. روزہ آنکھ کا بھی ہے, ہاتھ کا بھی ہے, زبان کا بھی ہے, اپنے پیٹ کا بھی ہے. انسان بے حیائی سے بچے اس چیز کا بھی روزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیو روزے کے پھر احکامات ہیں. روزے رمضان میں پہلا عمل تو روزہ ہے. احکامات میں صرف چند گن دوں گا. دوسرا عمل جو کرنے والا قیام اللیل ہے. رات کو جاگیں, قیام اللیل کریں. لوگ رات کو جاگتے ہیں جی, میں دیکھا ہے نا. رمضان آنا ہے نا ساری رات جاگنا ہے. کرکٹ کھیلنی ہے, لوڈو کھیلنی ہے, ٹھیک ہے جی, تاش کھیلنی ہے, بارہ ٹینی کھیلنی ہے. اس طرح دی گیماں کھیل کے موبائلوں پہ گیمیں کھیل کے اے کی ہے جی اسی رمضان دی رات جاگی. استغفر اللہ. جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا کام رمضان میں قیام کرو, تراویح پڑھو. اور تراویح جو ہے نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کرتے تھے اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ, فرمایا 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں. 3 وتر ہوتے تھے اور 8 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اتنی خوبصورت پڑھتے تھے, لا تسأل عن حسنہن و طولہن. اتنی لمبی اور اتنی خوبصورت نماز تھی نبی پاک کا رات کا قیام. ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے, تراویح شروع ہوئی پہلی 2 پڑھ لیتے ہیں, باقی سارے نوجوان پیچھے بیٹھے جے تے بابے ہیں جو اڑ اڑ کے بیچارے وہ کھڑے ہو کے ساری تراویحاں پڑھن. جو نہ منڈیا نو آکھو تو پتہ کیا کہتے ہیں, قاری صاحب سننا بھی عبادت ہے. بے شک سننا عبادت ہے, چلیا اگے کھلو, قیام زیادہ بہتر ہے. آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے موبائل کے اوپر, بندہ تصویر کھینچ لینا تو امام کھڑا تراویح پڑھا رہا ہے, سارے موبائل کھول کے بیٹھے. ساڑھے مکرم مسجد بڑے کھولتے. تو میں نے کہا مصحف پکڑا کریں اگر پکڑنا ہے. قرآن میں آپ جیسے کھول لیں گے نا جی موبائل ہے تو قرآن ہی کھولنا ہے, لیکن آپ جو شو ہو رہے ہیں نا جی, آپ جیسے نظر آ رہے ہیں وہ دیکھنے والے عجیب سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو, اور دیکھنے کے اندر بندہ مہذب نہیں لگتا ہے. اب اس سے بہتر اب صحابہ کرام تھے نا جی, ابو بکر صدیق کا دور, عمر فاروق کا دور, عثمان کا دور, علی کا دور. مصحف بن چکا تھا, قرآن مجید ترتیب دیا جا چکا تھا, ایک شکل بن گئی تھی قرآن مجید کی, اور ایک مصحف ایک کتابی شکل میں آ چکا تھا. لیکن صحابہ کرام میں سے اگر کوئی ایسا تھا کہ حافظ نہیں تھا, وہ تراویح کے اندر قیام اللیل میں قرآن پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا. اگر آپ کا دل کر رہا ہے موبائل پہ نہ کھولیں, ویسے قرآن مجید آگے رکھ لیں بولی پھٹی تو ایسے دیکھتے رہے, لیکن لقمہ نہ دے. کئی بندے نو اچکل آندی, قاری صاحب اگر بھول دے ماڑا جیا, اب حافظ جو پیچھے سامنے کھڑا وہی بول لے. کئی جناب کئی بابے جنے انہوں نے بڑی سورت واقعہ یاد جے, سورت رحمان یاسین بڑی یاد جے انہوں نے, وہ حافظ صاحب نو ساہ بھی نہیں لین دیں دے. وہ یاد بنی ہے نا, وہ بابا جی نے دسنا ہے پورے رمضان وچ مینوں رحمان بڑی آندی ہے. خدا دا خوف کرو, جو آگے پڑھنے والا وہ ذمہ دار ہے, اس کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا بندہ, سامنے وہ بھی ذمہ دار ہے.
جو آگے پڑھنے والا حافظ قرآن ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، وہ ایک دفعہ پیچھے جائے گا، 2 دفعہ جائے گا، 3 دفعہ جائے گا۔ وہ ہمارے ایک قاری صاحب ہے، وہ بیچاروں نے ساہ لیا تو بابا پیچھے پڑک پیا، وہ نہ اس سے وقت اگلی آیت 10 ماری، وہ سلام پھیرا، کہندا بابا جی اسی جناب سلامی پیش کرنے تانوں رحمان یاد ہے، تانوں سورۃ یاسین یاد ہے، اسی انکار نہیں کرنے، لیکن تھوڑا جب میں ساہ لے سکتا تھا کہ نہیں۔ تو عجیب بات بنی ہوتی ہے، آپ قرآن پکڑ کے کھڑے ہیں، سامنے دسے گا صرف، آپ نہ بولیں، جو پیچھے ضامن ہے وہ بندہ، وہ پیچھے بتانے والا وہ بتائے، ہر بندہ نہ بتائے۔ آپ نے قرآن پکڑا ہے، امام صاحب اگر چھوڑ گئے، نہیں چھوڑا، جو بھی معاملہ ہے آپ سنتے جائیں۔ ہاں بعد میں آپ اس کے سامنے کو کہیں یار مجھے ایسے لگا تھا جیسے یہ آیت، حالانکہ وہ پیچھے جائے گا نا، تے ساڑھے آپ جیسے یعنی کہ جو حافظ نہیں ہے وہ کہے گا یار کدھر چلا گیا، وہ ورکے ہیں جو تھلنے لپے گا۔ تو نماز کے اندر ہی پھر یہ مناسب نہیں چیزیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر اللہ قبر روشن فرمائے، جنت کا باغیچہ بنائے، امام مالک کے قدموں میں لیٹے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چینی والی مسجد کے اندر خود قرآن سناتے تھے، وہ جناب قرآن مجید سنا رہے، ایک بندہ پیچھو جناب انہوں بڑی یاسین ہوندی سی، وہ کھلووے نا، علامہ صاحب سال ہیں، وہ نال ہی جناب وہ تو لقمہ دے مارے، تو ایک لقمہ اس نے غلط دے دیا، علامہ صاحب کو پتا تھا کہ یہ غلطی کر رہا ہے، انہوں نے جی سلام پھر مثلا جو ہے سیدھا منہ تھا نا، انہوں نے اس نے پیچھے کر لیا، کڑ کے دہا منہوں نے اس کو کہنے کے نکال کے بتاؤ، انہوں نے پیچھے منہ کر لیا اس کی طرح۔ تو اس لیے قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عمل نصیب فرمائے، خوبصورت قیام کریں، اگر امام کے ساتھ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، قرآن پورا سنیں، سبحان اللہ۔ کسی مسجد میں کئی لوگ چسکے لیتے ہیں، 2 رکعتیں اتنے پڑھیاں، موڑ سے لوگ کک ماری، اتھوں جناب آئس کریم کھا دی، آخر تے جا کے 2 رکعتیں کسی اور پاسوں پڑھ دی، وہ سارا پنڈ پھر دے رہندے جی فلاں مولوی صاحب دی بڑی سونی آواز ہے، فلاں مولوی صاحب دی بڑی سونی آواز ہے، کسی پتہ ٹکتے جا پھر تو، اگر فلاں قاری صاحب کی آواز سونی لگی ہے وہاں ٹک جاؤ، وہاں پورا قرآن سنو، تراویح پڑھو۔ اللہ ہمیں ایک جگہ شروع کرے وہاں ہی مکمل کرے، اللہ اپنے محلے کی مسجد کو زیادہ ترجیح دے۔ پہلا کام رمضان میں روزہ، دوسرا کام قیام، تیسرا کام کیا جی قرآن مجید، سبحان اللہ۔ رمضان اور قرآن دونوں ہی چیزیں ہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دور کرتے تھے قرآن مجید کا، امام مالک کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ائمہ اکرام جب رمضان آتا ہے سب کچھ چھوڑ کے قرآن مجید پڑھتے، سبحان، کم از کم ایک قرآن مجید مکمل کرے لازمی طور پہ۔ ایک بندے نے کچھ دنوں پہلے پوچھا، کہنے لگے جی مجھے قرآن مجید نہیں آتا، عمر ان کی میرے حال 60 سال لگ رہی تھی، کچھ 60 سے اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا آپ نے، کہتے مجھے نہیں آتا یار، تو میں نے کہا پھر کہتے میں بس انج پھیری جانا ہے، تو میں کہا اللہ دے بندے تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، جو ایک لے انج بسم اللہ پڑھ لیا کر، کہتا جی وہ بسم اللہ آتی ہے لیکن میں انج پھیری جانا ہے، تو روز ایک قرآن میں مکائی جانا ہے، تو میں کہا جو پھر نہیں کدی لوڑ، ایک صفحہ انج دیکھ لیا کر، آخر تو دیکھ لیا کر، تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا۔ کم از کم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بسم اللہ ایک سطر پہ پڑھی جاتے ہیں، چلو پھر بھی کچھ سمجھ آتی، نہیں آتا بسم اللہ تو پڑھی ہے نا، تو میں کہا تو بالکل ہی سطرہ خالی دیا خالی چھڑی ہے، تو اس لیے کچھ نہیں نہ آتا۔ رمضان میں قاری صاحب سے محلے کے اس سے کہ مجھے جو ہے نا جی قاعدہ پڑھاؤ، اور ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے، اگر کوئی گل نہیں اللہ قبول کر لے گا، لیکن ساتھ سیکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہے نا سورۃ اخلاص، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، اس کے مطابق عقیدہ بناتا ہے۔ قل هو اللہ کتنی مرتبہ جی؟ اس دفعہ پڑھ کے جانی آج انشاءاللہ 10 مرتبہ قل هو اللہ آندی جے نا، ساڑھے تے حکمران تے آندی کوئی نہیں، عوام تے وہ جی نہیں ہے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ادھر فوت ہوگا ادھر جنت میں چلا جائے گا، سبحان۔ تو اس لیے پہلا کام رمضان میں روزہ، دوسرا قیام، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت، رج کرو، اور چوتھا عمل پتہ کیا؟ سخاوت، جیباں خالی کر دو، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دو۔
میں حرم سے نکلا ہوں، نئی جگہ بنی تھی، نئی جو پورشن بنا ہے، رمضان ادھر گزارا تھا ایک، میں کہ حیران ہوا، نوجوان کوئی 7-8 منڈے عربی، تمہیں پتا عربیاں دی جیباں بھی جڑیاں لمیاں ہوندیاں وچ بچہ چھوٹا جے بھاویں کوئی اتنی لمبی لمبی جیبیں ان کی، وہ جناب وہ نوجوان لڑکے نکلے، جیسے جیسے نکلے انہوں نے اپنی جیبوں سے نکالنے شروع کر دیے وہ ریال، اور وہ سارے خدام جو ادھر کھڑے تھے نا جی، وہ خادموں کو دے ہی جا رہے تھے، خادموں کو دے ہی جا رہے تھے، خادموں کو، اتنی سخاوت یار۔ ادھر کئی ایسی افطاری کرواتے ہیں، 100 ریال 200 ریال 500 ریال انہوں نے اس شاپر کے اندر کئیوں نے ڈالا ہوتا، اللہ۔ ادھر کئی جگہ افطاری کراؤ نا، وہ قاری صاحب کی تسی مسیح دے وچ گند پاندے رہندے جے، تسی چنگا کام شروع کیتا ہے لوگاں نو روٹیاں کھوان دا، نا نا نا۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس مدینے میں کیا تھا؟ فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام، لوگوں سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، اللہ اکبر، فرمایا کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داریاں ملاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں 1-2 رکعت پڑھ لیا کرو تہجد، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ۔ تو اس لیے افطاری کرایا کرو، کوئی نہیں ہے۔ کئی دفعہ کئی بندے نا صرف روٹی کھانا آئے ہوندے، قسم اللہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن رب انہوں ہدایت دے دینا، اللہ ہدایت دے دینا، قسمیہ بات۔ میں نے کئی واقعات ایسے دیکھے، بندہ آیا ویسے ہی ہے، چلو کوئی گل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، اللہ فرماتے میرے گھر میں آؤ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا، نمازی بن جاتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، سماما نو بننے ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ انہوں، روٹی کھواؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹی کھائی انہیں، وہ دیکھو کافر ہے، 3 دن بھوکا نہیں رہا، فرمایا ہمارے گھر کی روٹی کھلاؤ اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹی اس نے کھائی، اور جس وقت باہر نکلا نا پھر جا نہیں سکیا، واپس آیا، صحابہ فرمایا سماما آ گیا جی، فرمایا آنے دو، فرمایا سونیا تیرا اخلاق دے کہ میں جا ہی نہیں سکیا، کلمہ پڑھا لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکاں دی گھر دی روٹی کھادی نا لوگ ایمان لے آتے تھے، سبحان۔ تو اس لیے سخاوت اللہ کے گھر میں، رمضان جب بھی آؤ نا، ویسے تو میں کہتا ہوں 100 روپیہ صرف ہر جمعے والے دن لے کے آیا کرو، 4 جمعے ہوتے ہیں نا جی، جتنے بندے آئیں 500 ہے 1000 ہے، وہ اللہ کے گھر میں آتے ہوئے 100 روپیہ ضرور جمعے والے دن لے کے آئے اور مسجد میں دے کے جائے، لازمی ہے، ٹھیک، یہ لازمی کرنا ہے۔ ہاں رمضان جب آئے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ نے گننے نہیں، زیادہ سے زیادہ دے دینے، سبحان، گننے نہیں، زیادہ سے زیادہ دے دینے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے آندھی چلتی رمضان میں ایسے خرچ کرتے۔ ہمارے کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں اتھے جناب حافظ پورا مہینہ تراویاں پڑھاندا ہے، وہ گھٹ پانی دے پیاندے نہیں، وہ تانوں اللہ ہدایت دے۔ میں ایک بھگوان پورے چوک ہے گجرا والے، وہاں تراوی پڑھاتا تھا، راجہ صاحب تھے، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ تراوی کے بعد نا جی حافظ ایک اور بھی پڑھاتا تھا، میں بھی تھا، انہوں نے ایڈی لمبی بوتل جناب، وہ پرانا جو گلاس نہیں ہوتا، ایڈی لمبی بوتل دودھ دی انہوں نے لیا کے رکھنے، حافظ صاحب پیو۔ میں کہا وہ حافظ صاحب نے بھی 2 رکعت پڑھانی ہے، کہتے کوئی بات نہیں وہ بھی پیے۔ تو کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا جی حافظ قرآن ہے، پورا مہینہ قرآن مجید سنایا ہے، جس دن سناتا ہے سارے منہ ولیٹ کے نا جلدی جلدی نکل جاتے، سانو مولوی صاحب دیکھنا، وہ بھائی جان وہ تاڑے امام نے، تراوی کے امام ہے، اس کی خدمت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی چھوٹا بچہ، وہ نماز پڑھاتا تھا، وہ سب سے قرآن پڑھا تھا، اس کی شلوار وہ جو قمیض تھی نا، عربیوں کی قمیض ہوتی، وہ پھٹی ہوئی تھی۔ ایک عورت صحابیہ گزری کہنے لگی اپنے امام کی شرمگاہ تو چھپاؤ۔ وہ چھوٹا بچہ تھا 7 سال کا، لیکن قرآن سب تو زیادہ آندا سی انہوں۔ تو صحابہ نے کرام نے سارے پیسے جمع کیتے، فرمایا انہوں سوٹ لے کے دو، سبحان اللہ۔ میں نے ایک تراویاں پڑھائی، وہ شیخ پورے سے آگے ایک ہے پکھی، میں کہتا ہوں جی پکھی ہوں، ادھر میں تراویاں پڑھائی، ایک ہی مسجد تھی،
وہ کئی لوگ دو ساری مسجد سانجھی سی، ٹھیک ہے نا جی، اہل حدیث بریلوی دیوبندی سارے ایک کو مسجد نماز پڑھ دیں، پنڈ دی کوئی مسجد، لیکن رمضان سے پہلے نا جی اہل حدیث دو چار بندے تھی اتنے، انہوں نے کوٹ کے انہوں نے مسجدوں باہر کرتا اللہ کا کرنا ہے۔ اسی مسجد کا جو چیئرمین تھا، امیر صاحب تھے، انہوں نے کہا نہ تسی اللہ دے بندیاں نو کڈے اللہ دے کرو، میں 2 کنال جگہ انہوں نے دینا مسجد بنا، اللہ 2 کنال اس نے مسجد کا، بریلوی مسجد تھی، وہ سب کی سانجھی مسجد تھی، وہ ادھر کا کیا تھا جی، وہ چیئرمین تھا جس کو صدر کہتے ہیں یا جو بھی امیر کہتے ہیں، اس نے کہا تم نے غلط کیا، لڑکے آپس میں مل کے ان کو نکالا نا جی، تم نے غلط کیا، اللہ کے گھر سے نکالا تم نے ان کو، میں 2 کنال جگہ ان کو دیتا ہوں۔ وہ 2 کنال جگہ مل گئی مجھے۔ عبد الباسط شیخ پوری حفظہ اللہ، جن کے بھائی پچھلے دنوں درس دے کے عبد الرحمان صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے حافظ ایک جگہ ہے اتنے لیکن تھڑا بنے ہیں، صرف تراویحیں پڑھا لیں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں، تراویحیں پڑھ قرآن ہی سنانا ہے۔ میں نے ادھر جا کے تراویحیں پڑھائی، جب تراویحیں مکمل ہوئی نا جی، آخری دن تھا 27ویں، اکثر لوگ کرتے تھے، مکمل ہوا۔ جب مکمل ہوا نا جی، کوئی مائی آ رہی ہے، آپ اترا میرے لو دیسی گھیو جڑا ہے نا کلو للا، کاری صاحب میرے لو جڑا ہے نا جی فلاں چیز، میں کہنا جی کڑی نہیں توڑ دے لوگ جیز دے کے، اس طرح انہوں نے کوئی 12-14 توڑے چاولوں کے، فلاں جو ہے نا جی 15-16 کلو دیسی گھیو دے فلاں چیزیں، پتہ نہیں کنیاں جتیاں، کیری ڈبہ بھر کے مینوں گھر چھڑ کے گئے۔ تو میرا گھر گجرات ہے، ادھر میں ادھر رہتا ہوں، یہ جو ہے نا جی گلشن کالونی ہے، ادھر میرا گھر ہے، والدہ ادھر رہتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا جی وہ ادھر ہے جیل چوک، پہلوان چنے والا جو ہے نا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی، ادھر میرے والد صاحب لگاتے رہے چنے، اب دونوں بھائی ادھر لگاتے، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اس طرف دی تو میں اب دین کا کام کرتا ہوں۔ تو خیر نا جی، میرے چاچا جی فاروق آباد میں تھے، میں نے ان کو کہا یار چاچا جی نے آج موج کرائی ہے، ادھر گئے، سارے توڑے رہات دے، گھی وغیرہ کچھ دے دیا، کچھ چیزیں ان کو دے دی، جوتے کپڑے، میں نے کیا کرنا 2-4 پہن لینے تھے، کوئی گھر ادھر لے آیا۔ وہ ہر سال پھر مجھے چاچا جی پوچھیں، وہ پکھی نہیں گیا پھر تو تراویحیں پڑھانا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے پکھی نہیں گیا تراویحیں پڑھانا؟ اس لیے اللہ اکبر، سخاوت کریں اور اپنے امام جو تراویح ہو اس کی خدمت کرو، یہ سعادت مندی والا مال ہے جو کسی دین والے بندے کو ملتا ہے۔ اور اس سے آگے پہلا رمضان میں کام کرنے والا روزہ، دوسرا قیام، تیسرا قرآن، چوتھا سخاوت، اور 2 اور ہیں۔ ایک دعا ہے، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، آپ دعا کرتے رہے۔ اولاد کئی بندے ہوتے ہیں اولاد نہیں ہے، روزہ ہے نا، دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاگلا دے گا۔ روزے کے دعا قبول زیادہ ہوتی، خصوصی جدوں اثر دا وقت ہوندا ہے نا، بندہ خوشک ہویا ہوندا ہے، رب سامنے سجدے پہ جائے، 1 مہینہ دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کا پاگ لگا دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آخری عمل یہ ہے کہ ذکر اذکار، سبحان اللہ، چلتے پھرتے زبان کو نا جی ذکر سے تر کر لیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فراڈ، دھوکہ، فریب سب کچھ چھوڑ، یہ سارے عمل کر کے پھر آپ کو پتا کیا ملنا ہے جی، روزے کا مقصد تقوی، لعلکم تتقون، پھر آپ کے دل سے آواز اٹھے گی حی علی الصلاۃ، آپ کہیں گے وہ نماز کے لیے چلیں، الصلاۃ خیر من النوم، خود بخود جاگ آئے گی، آپ کہیں گے مجھے جیسے فرشتے نے اٹھا دی، تقوی پیدا ہو جائے گا آپ کے دل میں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا روزہ تیرے اندر وہ تقوی پیدا کرے گا، رب 1 جنت نہیں 2 جنتیں تمہیں عطا فرمائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رمضان کے یہ مسائل تھے کچھ، یہ یعنی چیزیں کرنے والی تھیں۔ اب میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں، گننا ہے، صرف گننی چیزیں ہیں کہ یہ 10 چیزیں رمضان سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے لازمی طور پر، ٹھیک ہوں گی نا جی۔ پہلی چیز جی تقوی، اللہ کا ڈر، دوسرا اخلاص، سمجھ آ گئی جی کہ ریاکاری کو چھوڑ دینا ہے، تیسرا عقیدہ توحید کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوتھا صبر، وہ ٹھل جا، صبر، اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ بزرگاں دا ہے، تو ننگ جا ساڈی خیر ہے،
ہے تو بزرگاں دا ہے، نا نا نا، اللہ اکبر۔ اور پانچواں ہے پابندی وقت کی کرو، صبح و شام میں تھے سحری افطاری کرتا ہے۔ چوتھا یہ چھٹا ہے اخلاقی تربیت، جھگڑے نہ کرو۔ اور ساتواں خیر میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، صفا بچھا دو۔ قاری صاحب مینوں کام دسو، مسجد اب رمضان آنے والا ہے نا، ساریاں صفا کٹ کے تو ساری مسجد صاف کرو، اللہ دے مہماناں سے تیار کرو۔ سبحان اللہ، جویں ساڈے واسطے رب نے جنت تیار کرنی، ٹھیک ہے جی۔ خیر خائی اور ہمدردی کرو۔ اور نوواں ہے قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ اور دسواں یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور میں اس کا آپ کو بہت کہہ سکتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں نا جتنی دفعہ بھی کہوں یہ کم ہے۔ آج غربت کی اصل وجہ یہ ہے کہ غریب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ چلے 10 روپے دے دے۔ لوگ کہتے ہیں امیروں کا کام ہے خرچ کرنا، نہیں، ہر بندہ خرچ کرے۔ آخری چیز ہے کہ لوگ آخر یار بھی نکل آئی ہے شب بیداری۔ اور آخری عمل یہ ہے کہ اپنے گرد جو قریبی مسجد ہے اس کے خادم کو، امام کو، خطیب کو خصوصی عید دیں، یہ آپ کے اوپر حق ہے۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آیا تو میں بڑا دور سے ہوں، لیکن تکلیف میں 5:30 بجے کا نکلا ہوں، چندرا پڑا ہے گجرانوالہ کے اندر، بارش تھی شدید، گاڑی میں 5:30 بجے کا میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اتر کے مغرب کے بعد گاڑی چلی، میں نے جمع کی نماز وہاں، میں نے کہا چلو نماز جمع کر کے نکل دیں، اب کیا کریں۔ روزہ جی اس کی نیت نہیں ثابت، مسائل میں نے گنے بس۔ روزہ ہے نا جی، اس کی نیت ثابت نہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے جب رمضان شروع ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ سونے لگے تیاری کی، آپ کو پتہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہی نیت۔ منہ سے کہتے نا غد نویت من شہر رمضان، کہ کل دے روزے دی نیت کرنا، یہ ثبت لفظ نہیں ثابت، یہ کسی نے اپنی طرف سے بنائے۔ میں سچی اور پکی بات بتا رہا ہوں اس سے، ٹھیک ہے نا جی۔ رمضان سے پہلے جو روزے عورتوں سے رہ گئے ہیں، مردوں سے رہ گئے، وہ پورے کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ پچھلے رمضان کے جو روزے رہ جاتے ہیں نا کسی وجہ سے، خواتین سے، مردوں سے، وہ رمضان اگلے آنے سے پہلے پورے کر لینے چاہیے۔ رمضان کے اندر انجیکشن، وہ جو قوت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ نہیں لگوانا چاہیے۔ کئی ایسے انجیکشن ہوتے ہیں، وہ جس طرح یہ نہیں ہوتا انسولین وغیرہ، جس سے تھوڑا سا اس کا کوئی حرج نہیں، انجیکشن پرہیز کریں۔ اگر آپ کی استطاعت میں ہے کہ آپ افطاری کے بعد یا سحری سے پہلے لگوا سکتے ہیں تو اس وقت لگوائیں، اس مشکوک عمل سے بچیں۔ لیکن جو غذا بن سکتا ہے نا، قوت دے سکتا ہے، اس کو نہیں لگوا سکتے۔ مسواک کر سکتا ہے، کئی لوگ مسواک نہیں کرتے، کہتے جی اللہ نو میرے منہ دی ہواڑ بڑی پسند ہے اس لیے سارے انو بدبوسن، کئی جو سمیل آتی ہے نا میدے سے، وہ سنگاندہ پھرتا، نہیں۔ جو اللہ کو چیز پسند ہے نا جی، وہ میدے کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک 5 نمازوں کے وقت کرتے تھے، ہاں جی۔ ٹوتھ پیسٹ نہ کیا کریں، وہ مثلاً کہ روزے کی حالت میں نہ کریں، کیونکہ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، وہ جھاگ بنتی ہے، بعض دفعہ وہ خشک منہ کر دیتی ہے۔ آپ سحری سے پہلے کر لیں، افطاری کے بعد کر لیں، عام طریقے میں جو ہے نا جی وہ مسواک کریں۔ مسواک کی سنت ہے۔ بھول کے کھانا کھا لیندہ بندہ، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بھول بھلیکھے یہ نہیں کہ کڑائی پوری کھا کے بعد میں بھول بھلیکھے، اللہ نے سارا ہی پتہ ہے۔ ایویں جناب پانی منہ میں ڈالا ہے وہ اس کے لیے وضو کے لیے، اور 2 گھونٹ لا گیا جی بھول بھلیکھے، نہیں، اللہ کو پتہ ہے تمہاری نیت سارے عمل کا۔ اگر بھول بھلیکھے کھا بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، روزہ قائم ہے اس کا۔ سمجھ آ گئی نا جی۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ بیمار ہے، روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی بیمار آدمی روزے کا فدیہ پورا راشن 1 مہینے کا لے کے کسی کو دے دے، وہ روزے کا چلو اجر مل جائے گا اس کو۔ آپ نے فرمایا جو روزہ افطار کرواتا ہے، رکھواتا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کے والے کے برابر اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سحری کے وقت کوشش کریں کہ اذان سے پہلے مکمل کر لیں۔ ہاں اگر کوئی چائے، کوئی ایک آدھا لقمہ یا پانی کا تھوڑا سا گلاس رہ گیا، اذان شروع ہو گئی، آپ پی سکتے ہیں لیکن روزان نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اذان شروع ہوئے گی نا پھر میں کھانا شروع کرنا ہے تے آخری اذان دے ہوتے میں چھڑنا ہے،
وہ جناب اذانہ پھر سنتا ہی رہتا ہے، کوئی 15 منٹ انہیں اپنے لب لینے، نہ نہ نہ۔ تاخیر سے سحری کا مطلب یہی ہے کہ آپ وقت سے پہلے پہلے اذان اطلاع ہے کہ وقت ختم ہو گیا سحری کا۔ جب ہونا ہے نا اللہ اکبر، اس کا مطلب ختم ہو گیا۔ بس ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں اگر لقمہ ہو، فرمایا پھر وہ نیچے نہ رکھو، کھا لو۔ تو ہم روز جناب پوریاں روٹیاں لے کے بیٹھے ہونے، یہ نہیں صحیح ہے، اس سے پہلے پہلے مکمل کر لیں۔ اذان ہو جائے افطاری کر لیں، یہ نہ کہ میرے محلے دی اذان ہوئے گی۔ کئی ایسے کر دیں نا جی، وہ کہتے ہیں ٹائم بھی ہو، اذان بعض دفعہ نہیں سن سکا، ٹائم آپ کو پتہ ہے کیلنڈر موجود ہے، آپ اس ٹائم کے اوپر بھی کھول سکتے، کیونکہ غروب آفتاب ہے نا جی، اذان تو اس میں بھی نہیں، اذان تو اطلاع ہوتی۔ کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اذان نہیں دیتے، پتہ کیا کہتے ہیں روزہ کھول لو، وہ ہاں جی روزہ کھول، پر چنگا ٹکا کے کھا پی کے پھر اذان دیں دیں نہ، تم یہ کہنے کی بجائے کہ روزہ کھول لو، اس جگہ اذان دینی چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا جی، اذان دینی چاہیے۔ جب بلال نے اذان ہی دی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے، کیوں اذان سے پہلے ہاں جی وہ نہیں مسئلہ، وہ تاڑا دوجے پاسے چل جانا ہے، نہیں وہ نہیں صحیح ہے، ہاں جی مکس متنجن بنا دیے، نہیں پھر صحیح۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں فوت ہوگی، باپ فوت ہو گیا ہے، اس پہ روزے تھے، تو یہ بچہ جو ہے نا جی اپنے روزے رکھ کے پھر بعد میں ان کے اوپر جو روزے تھے وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سرما لگا سکتا ہے جی، سرما وغیرہ لگا سکتا ہے، ڈراپ وغیرہ آنکھ میں ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں اس سے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں یہی ہوتی ہیں کھانا پینا، انسان اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ ایک آدمی آیا کہنا جی میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، میں ملیشیا سے آیا اتنے مہینے بعد، یہ وہ بیوی قریب چلا گیا، تو قاری صاحب کفارہ ہے کوئی؟ تو میں کہا چنگا بھلا کفارہ ہے، کیوں جی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ کہتا جی وہ ہو ہے تو بڑے لمبے چوڑا کام ہے، پھر میں کہا جوان بندہ رکھ، تو کہتا ہے جی نہیں، پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گردن آزاد کرو یا ایک غلام آزاد کرو۔ میں کہا جاؤ اتنے عدالت وچ جاؤ، ادھر جا کے حوالات میں کوئی بندہ نجائز پھڑیا انہوں چھڑا لا، نہیں جی کوئی کفارہ جو ہے میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کہتا ہے 60 مسکینوں کو کننا کا کھانا کھا لیں گے؟ تو میں کہا تو اتنے کنی ککڑ کڑائیاں کھانا ہے؟ چنگی بھلی گڈی تے آیا ماشاءاللہ، ان میں جاننا سا، اچھا ماشاءاللہ سونٹ پارٹی کھاندے پیندے لوگ نے۔ تو میں نے کہا ایک وقت آپ کتنے کا KFC کا برگر کھاتے ہیں؟ ایک کیوں جی ایک کتنے کھاتے ہو؟ 2 مجھے پتہ چلا 3 کھاتے۔ یہ خضر تکہ شاپ کے پاس بیٹھ کے کہنے جناب اسے آج یہ گھنڈیریاں لائے ہو، یہ نا چھوٹے گوشت کہ وہ نام رکھے نے، آج ہی گھنڈیریاں نے افلان۔ تو میں نے کہا آپ اندازہ درمیانہ سے لگا کے دے دیں، کفارہ ہے اس کے لازمی دینا چاہیے۔ پھر وہ کہنے لگا جی چلو ٹھیک ہے قاری صاحب 100 روپیہ ٹھیک ہے، ایک بندے مسکین، میں کہا نہیں ہے نہیں 500 روپے ایک بندے کی طرف سے کرو۔ وہ کہتا 500 روپے، میں کہا ہو جاتا ہے کہ گوشت تھوڑا کبھی کھا لیتا ہے کبھی تم، سب کچھ ملا کے وہ مل بڑا مری گیا جی، 300 روپے دے بنیا۔ پھر کہنا جی ایک مسکین ہے 300 روپیہ لا لیتا ہے میرے پاس۔ تو میں نے کہا یار مسکین کو بھوک بھی زیادہ لگی ہوتی ہے۔ نہیں جی قاری صاحب، میں کہا تینوں پہلے سوچنا چاہیے سی نا۔ کہتا جو ہے نا جی میں وہ باتیں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو خیر وہ پھر کفارہ ادھر جمع کرا گیا، کہتے مجھے جو ہے نا ٹھیک ہے۔ تو روزہ جو ہے نا جی بیوی کے قریب چلا جاتا ٹوٹ جائے گا، انسان کھا لے گا پی لے گا اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان کو جو ہے نا جی وہ نوجوان ہے اسے احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں خاتون ہے اسے ایام ماہواری آ گئے تو اس کے روزے ختم ہو گئے، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ نمازیں معاف کر دی ہیں، روزے پھر وہ دوسرے ایام میں مکمل کر لے گی، قضا دے دے گی اس کی عمریں، ٹھیک ہے، بھول کر کھانا پینا ٹھیک ہو گیا جی۔ نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ ٹکا کے رکھتا ہے۔ کئی لوگ نا جی روزہ بھی نہیں رکھتے، افطاری ٹائم سب تو پہلے پہنچے ہوندے نے جی،
تو وہ لطیفہ بھی بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی کافر ہاں، انہیں افطاری بھی نہیں کرن دینی مینوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نماز پڑھنی ہے لازمی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا سینکڑوں دفعہ حکم دیا ہے۔ نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے حساب نماز کا ہے۔ روزہ بعد میں پوچھا جانا ہے، باقی عمل بعد میں پوچھے جانے۔ اللہ نماز کا پوچھنا، نماز پڑھیا گیا اتھے ہی ڈوب گیا، کہہ آ جاتی ہے، جان بوجھ کے لائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خود بخود آ گئی ہے، نکسیر پھٹ گئی ہے، روزہ اتنا نہیں ٹوٹتا۔ سفر میں روزے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سفر سے مراد یہ نہیں کہ تو مسیتوں گھر جانا سفر ہے۔ کئی لوگ نا شہر کے اندر ہی سفر بنائی بیٹھے، اب وزیر آباد جانا جی سفر گئے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فیصل آباد جاتے ہیں جمعہ پڑھانے، تو روزہ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں آپ رکھتے؟ میں جی قاری صاحب اتنے روزہ، میں روزہ، میں نے کہا اتنا آسان سفر ہو گیا ہے، 3 گھنٹے کیا ہو جائے گا تمہیں؟ میں اچھا لگتا ہے کہ تم خطبہ دو رمضان کے فضائل پہ، اور بعد میں وہ مسجد کی انتظامیہ تمہارے لیے کھانا بنائے، یہ کوئی اچھی بات؟ تم صبح سحری ان کے گھر کرو جا کے، اور جو ہے نا ادھر جو ہے نا روزہ رکھو، ادھر ہی جو ہے نا راتوں رات چلے جاؤ۔ تو کئی لوگ ایسے بہانے ہی ڈھونڈتے ہیں۔ سفر میں اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو چھوڑ دیں۔ تو پھر وہ چھوڑ جو دیا ہے نا، وہ اگلے رمضان سے پہلے جب چاہو رکھ لو، اسی قضائی دے دو۔ بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نوجوان کو نبی پاک نے اجازت نہیں دی، منع کیا، فرمایا تم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے۔ ہاں بوڑھے آدمی کو اجازت دی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں سارے بابے جڑے نے قطعی طور پہ میں تمہیں اجازت نہیں دواں گا قطعی طور پہ میرے لو اجازت نہیں جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی، کیونکہ اب وہ بزرگ وہ تو نہیں رہے ماشاءاللہ، کھاندے پیندے نے، ٹھیک ہے جی۔ تو بوسہ لینے سے، ویسے آپ بیٹی کا اپنی کا بوسہ لے رہے ہیں، بچے اپنے کا لے لیتے ہیں، بیوی کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ہنڈی، عورت جو ہے نا جی ہانڈی پکا رہی ہے، اگر وہ اس طرح یہ شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا لگا کے چکھ لیتی ہے نا، یہ نہیں کہ 5-6 بوٹیاں کھا کے چکھ دی ہے، نہیں، صرف لگا کے اس نے چکھا ہے، اور اس سے پتہ چل گیا کہ نمک تیز زیادہ نہیں، اس کو معافی جلدی جو ہے نا وہ کلی کر دے، ایسے زبان کے شروع میں رکھ کے چکھ کے اور ساتھ ہی وہ کلی کر دے۔ یہ وہ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ہو بات میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے مقدر میں رمضان کرے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں خود بھی، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، خود بھی سب تراویح کے اندر شامل ہوں، جمعے کے اندر شامل ہوں، اور اللہ کی خوب عبادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو یہ ساتھی پروگرام رکھتے ہیں، ہمارے قاری صاحب ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا اتنی دیر بیٹھنا قبول فرمائے، میرا آنا جانا اللہ تعالی ہم سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ساتھی خدمتیں کرتے ہیں، میں بڑی خوشی ہوتی، صحیح بات، یہ بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسی طرح نبی کے حوض پہ جمع فرمائے، جنت الفردوس میں نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔